نمبر 1 کور کیا، 2 کور کیا، ابھی ہم ماڈیول نمبر 3 کرنے لگے ہیں، فیتھ ان اینجل، فرشتوں پر ایمان۔ ملائکہ لفظ نکلا ہے ملک سے، اس کی جمع ہے ملائکہ یا ملائک۔ عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو میسنجر یعنی پیغام پہنچانے والا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ نور سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام انسان کی پہنچ سے بہت بڑے ہیں، وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکیں۔ علماء کرام علیہ السلام نے فرشتوں کو یہ بیان کیا ہے، ملائکہ لطیف اور نورانی اجسام ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، سوائے ناپاک جانوروں کے جیسے کتے اور سور کے۔ احادیث کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عام انسان کی شکل میں بھی آتے تھے اور کبھی کبھی صحابی دہیہ قلبی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتے تھے۔ تو یہ امپورٹنٹ MCQs ہے، یہ بہت بار پیپر میں پوچھا گیا ہے، تو آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ فرشتوں کی تعداد اور مشہور فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان کی صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تاہم کچھ فرشتے اپنی مخصوص ذمہ داریوں کی وجہ سے مشہور ہیں، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی پہنچاتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور رزق کے نگران ہیں، حضرت اسرافیل سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، حضرت اسرائیل روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ رضوان جنت کے نگران فرشتے ہیں، مالک جہنم کے نگران فرشتے ہیں، کرامن کاتبین انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، منکر نکیر قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتے ہیں۔ یعنی ان سب فرشتوں کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کون سا فرشتہ کا نام کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے، تو یہ بھی ہم MCQs کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم اس کی کریکٹرسٹکس پڑھتے ہیں، یعنی ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو فرشتے بہت زیادہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ 4 بڑے مقرب فرشتے کے علاوہ نیک اور پرہیزگار انسانوں کو عام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ فرشتوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہر فرشتے پہ الگ الگ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کائنات کے مختلف کام انجام دیتے ہیں، جیسے کہ سورۃ نازعات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ اب ہم ان کی رسپانسبلٹیز پڑھتے ہیں۔ رسپانسبلٹیز میں پہلی رسپانسبلٹی آتی ہے روح قبض کرنا۔ تو کچھ فرشتے انسان کی روح قبض کرنے کے ذمہ دار ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانعام میں، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تک تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی ہی نہیں کرتے۔ جو ہماری رسپانسبلٹی نمبر 2 ہے وہ ہے مسلمانوں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اے ایمان والوں، یاد کرو جب اللہ کی نعمت کو تم پر ہوئی تھی، جب تم نے کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے تو تم نے ان پر ایک تیز ہوا اور لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہماری ڈیوٹی آ جاتی ہے اعمال لکھنا۔ کچھ فرشتے ہمارے اعمال لکھنے کے ذمہ دار ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا، سورۃ النفاطر کی آیت ہے ہمارے پاس، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں، جو معزز کاتب ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو اس کے حکم کے بغیر نہیں کرتے۔ ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، جیسے وحی پہنچانا، روح قبض کرنا، اعمال لکھنا، مسلمانوں کی مدد کرنا۔ یہ معصوم ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا ماڈیول نمبر 3 کور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ماڈیول نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ ماڈیول نمبر 3 میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو وہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔